میں ڈاکٹر حسین الدین افریدی نیورو فزیشین التمش ہاسپٹل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملٹیپل اسکلیروسس، جس کو عرف عام میں MS کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کرونک آٹونومک امیونولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے، جس میں جو مائلین شیٹ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا لاس ہو جاتی ہے، جس کو ہم ڈی مائلینیشن کہتے ہیں۔ تو جو برین سے لے کر اسپائنل کارڈ تک جو جتنے بھی نروز ہیں، جہاں بھی وہ ڈیمیج ہوگا مائلین شیٹ، اس کی جو ہے نا سائن سمپٹمز وہاں پر وہ ظاہر ہو گئے۔ بیسیکلی اس میں جو مین سائن ہوتے سمپٹم ہوتے ہیں وہ ہے کہ اس میں ویکنیس آ جاتی ہے، اور اس میں واکنگ میں ویکنیس ہے، ویژن جو ہے نا اس کا ڈائپلوپیا ہو جاتا ہے، ویژن لاس ہو جاتا ہے، نمنس ہوتی ہے ہاتھوں میں، پاؤں میں، جہاں بھی وہ افیکٹڈ ہوگا نرو وہاں پر وہ افیکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف جہاں آرگنز ہے، جس آرگن کو جو نرو سپلائی کرتی ہے، اس کو جو ہے نا اگر وہ ڈیمیج ہوگی تو اس میں وہی سائن سمٹمز آئیں گے۔ جیسے اگر یورینیشن میں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی ہوگی تو وہ وہاں پر نرو ڈیمیج ہوگی، اسی طریقے اسٹولز میں اگر ہوگا تو وہاں ہوگی، میموری وے لاس ہوگا، اور کوآرڈینیشن اس کی جو ہے نا واکنگ میں وہ صحیح نہیں ہوگی، تو اس طریقے سے وہ جو نرو ڈیمیج ہوگی وہ ایریا افیکٹڈ ہوگا، چاہے وہ برین کا ہو، چاہے وہ اسپائنل کارڈ کا ہو، جہاں بھی ہو۔ اچھا، اس میں جو ہے نا احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ارلی اگر یہ سائن سمپٹمز آپ کو آتے ہیں، نمنس ہو گیا، ویژن لاس یا ڈائپلوپیا ہو رہا ہے، اور ویکنیس ہو رہی ہے، چلنے میں دقت ہو رہی ہے، واکنگ میں، تو آپ ارلی کنسرن کر لیں نیورولوجسٹ سے، تو اس سے آپ کو ارلی ڈائگنوسس ہوگا اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی۔ بیسیکلی اس میں جو کاز ہے، وجہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہے، وہ وائرس بھی ہو سکتا ہے، اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا کچھ جینیٹکس ہو جاتا ہے، یا کچھ ٹاکسک چیزیں ہوتی ہے جو جو امیون کو ڈیمیج کر دیتی ہے، مائلین شیٹ کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ یہ ایک امیونولوجیکل پروسیس ہوتا ہے کہیں بھی کسی وجہ۔ اچھا، زیادہ تر جو ہے نا یہ فیمیل میں ہوتا ہے، اور اس کی ایج جو ہے نا وہ 20 سے 40 سال کے درمیان کامن ہوتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے مختلف ٹائپس، 3 ٹائپس ہوتے ہیں، ریلیپسنگ ریمیٹنٹ ہوتا ہے، اور پرائمری پروگنوسس ہوتا ہے، پروگریسو ہوتا ہے، اور سیکنڈری پروگریسو یہ ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، جس میں ریمیٹنگ ریلیپسنگ والی جو ہے نا وہ بہت کامن ہوتی ہے، جس میں جو سائن سمٹمز بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر اس طریقے سے یہ ریلیپسنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں، اس میں اس کی امیونولوجیکلی کو روکنے کے لیے آپ اسٹیرائڈز وغیرہ دے سکتے ہو، اور پلازمافریسس ہو جاتا ہے، ڈیپ برین اسٹیمولیشن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ اس طریقے سے۔ تو اگر اس کوئی ایسے سائن سمٹمز آپ میں ہو، یہ شروعات میں آئیں، تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہو۔ میں ڈیلی 3 سے 11 سے 2 بجے تک ہوتا ہوں، تو تاکہ ارلی ٹریٹمنٹ ہو جائے اور ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے۔